السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان زہد و قناعت۔ اس سے پہلے میں نے گزشتہ جمعہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زہد و قناعت پر خطبہ دیا ہے۔ آج کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان زہد و قناعت کو واضح کیا جائے گا۔ زہد و قناعت یعنی صحابہ کرام نے اس دنیا کی زندگی کو کس نظر سے دیکھا،
دنیا کی زندگی گزارنے کا ان کا انداز کیا تھا اور آخرت کے لیے انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلی ہیں اور کیسی کیسی ان کی قربانیاں ہیں آخرت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس روئے زمین پر پوری مخلوق میں ازل سے لے کر ابد تک انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ ان سے زیادہ مقدس جماعت، ان سے افضل گروہ دنیا میں نہ تو پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان بہت بلند ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان معیار بنایا گیا ہے۔ ہم اس وقت ہدایت یاب کہلائیں گے، اس وقت ہمارا ایمان صحیح ایمان ہو سکتا ہے جب ہم صحابہ جیسا ایمان لائیں، جب ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں گے، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسی ہی ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب جا کر کے تم ہدایت یاب ہوگے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے پیغام ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ اس لیے جہاں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، وہیں صحابہ کرام کی سیرت کو بھی پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت کو بھی سننا اور سنانا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے صحابہ کرام کی شان زہد و قناعت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دنیا کے حوالے سے کیسی تربیت کی، انہیں دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ دیا، صحابہ کرام کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا، دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قسم کھا کر کہا واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ صحابہ دنیا کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو، یہ دنیا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی قسم، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہی ہے جیسے تم اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈال کر دیکھو کہ تمہاری انگلی میں کتنا پانی لگا ہے۔ تمہاری انگلی میں جو ایک قطرہ دو قطرہ پانی لگا ہے، یہ پوری دنیا ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں یہی ہے، اور جو باقی سمندر ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، وہ آخرت ہے۔ آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر سے مثال دی کہ پورا سمندر یہ آخرت ہے، اور تمہاری انگلی میں جو ایک دو قطرہ پانی لگا ہے یہ پوری دنیا ہے، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ آج ہم سمندر کو چھوڑ کر کے صرف ایک دو قطرے پانی کے لیے ہم پوری محنت کوشش کریں، ہماری پوری دوڑ دھوپ، ہماری پوری انرجی
اسی ایک دو قطرہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہے، اور ہم پورا سمندر بھول چکے ہیں، پورے سمندر سے ہم غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہا۔ بہت سارے صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے سوال کیا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، صحابہ بتاؤ تم میں سے کون اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اسے فری میں بھی بغیر عوض کے، بغیر قیمت کے بھی اس کو ہم لینا پسند نہیں کرتے۔ وما نصنع، ہم لے کر کے بھی اس بکری کو کیا کریں گے؟ جب وہ بکری زندہ تھی تو بھی عیبدار تھی، اس کا کان کٹا ہوا تھا، کنکٹی بکری ہے وہ، اب تو وہ بکری مر چکی ہے۔ عیبدار مری ہوئی بکری کو ہم لے کر کے کیا کریں گے؟ اس بکری کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام اس بکری کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھا اور کہا، واللہ مد دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تمہاری نظر میں جیسے اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مردار عیبدار کنکٹی بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم فری میں بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہوئے کہا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو 1 گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین سے جزیہ وصول کر کے لائے، انصاری صحابہ کو پتہ چل گیا، واقعہ تفصیل ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت اور دنیا کے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے، ہوشیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی، فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ، مجھے تمہارے بارے میں فخر و محتاجگی کا ڈر نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تم غریب رہو گے، مالی اعتبار سے تم پریشان ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے بارے میں فخر و محتاجگی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا پھیلا دی جائے گی، دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی، دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے تمہیں نواز دیا جائے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ فتنافسوها، تو تم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، جیسے اس سے پہلے کے لوگوں نے دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جب تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے تو یہ چیز
تمہیں ویسی ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا کمپٹیشن، ہمارا مقابلہ کس چیز میں ہے؟ ہم اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں۔ میرا دوست 1,00,000 کی 70,000 کی گاڑی چلاتا ہے، استعمال کرتا ہے، میں اس سے زیادہ قیمتی گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ میرا دوست اتنی قیمت کا موبائل فون استعمال کرتا ہے، میں اس سے زیادہ قیمت کا موبائل فون استعمال کرتا ہوں۔ میرا بھائی، میرا پڑوسی اتنے مال کا، اتنے پیسے میں گھر بنایا ہے، میں اس سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے میں گھر بناؤں۔ آج ہر چیز میں کمپٹیشن ہے۔ کس چیز میں؟ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ دین کے لیے، آخرت کے لیے، نیکیاں کمانے میں، ثواب کمانے میں ایک دوسرے سے مسابقہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر جو صحابہ میں تھی، آج ہمارے اندر بہت کم نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، اور یہ چیز تمہیں ویسی ہی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، دنیا کے فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، دنیا یہ بہت شیریں ہے، بہت میٹھی چیز ہے اور بہت ہری بھری ہے۔ عام طور پر انسان کی طبیعت میٹھی چیز کو اور ہریالی کو پسند کرتی ہے، اور انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے عام طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بہت شیریں ہے، اس میں بہت مٹھاس ہے اور یہ بہت ہری بھری ہے۔ بہت جلد آدمی اس کے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت میں آ کر کے آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے فتنوں میں آ کر کے انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے انسان کیا کیا نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے انہیں دنیا کے فتنوں سے ڈرایا اور کہا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو، دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ دنیا کے فتنے سے بچو اور عورت کے فتنے سے بچو۔ یاد رکھو، سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں کے سبب سے بنو اسرائیل میں۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام نے اس دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا۔ صحابہ کرام اس دنیا کی زندگیوں کو کیسے گزارے؟ صحابہ کرام نے اس دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ صحابہ کرام نے اس دنیا کو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا، نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کا ایک وسیلہ بنایا، رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ بنایا دنیا کو۔ دنیا میں ہم نیکی کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر لیں گے تاکہ رب آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ صحابہ کرام نے دنیا کو اپنا مقصد زندگی نہیں بنایا، ان کی نظر، ان کی توجہ تو ہمیشہ آخرت پر ہوتی، ہمیشہ وہ آخرت کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت صہیب رومی کو مکے کے کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا، تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہو اور تم نے اب تک مکے میں تجارت کی ہے اور مکے میں مال کمایا ہے، اس لیے مکے میں کمایا ہوا مال ہم تمہیں مکے سے لے جانے نہیں دیں گے۔ روک لیا ان کو۔ جب صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے میرا مال لے کر کے ہجرت نہیں کرنے دیں گے تو پورا مال ان کے حوالے کر دیا۔
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میرا مال تمہیں اگر محبوب ہے، پسند ہے تو تم میرا مال لے لو، مجھے اس مال کی کوئی قدر نہیں۔ اور تنہا اپنا دین اور اپنا ایمان لے کر کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب آپ کی خدمت میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیت نازل کی سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ صحابہ میں بعض ایسے صحابہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے جان تک کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رومی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اے صہیب تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا۔ انہوں نے سارا کمایا ہوا مال مکے کے کافروں کے حوالے کر دیا، صرف اپنا ایمان، اپنے دین کو بچا کر کے لے گئے۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دولت اگر ہے تو میرا ایمان ہے، میری توحید ہے، میں اسی کے لیے زندگی گزاروں گا اور مروں گا تو اسی راہ میں مروں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے بزرگوں دوستوں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کے اسباب کو، دنیا کی نعمتوں کو کوئی حیثیت نہیں، بہت حقیر اور معمولی نظر آتی تھی ان کو دنیا۔ آج میرے بزرگوں دوستوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ آدمی تجارت میں، کاروبار میں پڑ کر کے نمازوں سے غافل ہو جاتا۔ دیکھیے جمعہ کے دن مسجدیں خالی نظر آتی، صرف اسی مسجد کا نہیں، ہماری ہر مسجد کا یہی حال، یہی شکوہ۔ جمعہ میں لوگ کافی دیر سے آتے ہیں، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ پکے سچے مسلمانوں کو اگر تلاش کرنا ہو تو نماز فجر میں انہیں تلاش کرو۔ فجر کی نمازیں اپنی خالی ہونے کا شکوہ کرتی ہیں مسجد۔ جمعہ کے دن مسجدیں تنگی کا شکوہ کرتی ہیں کہ مسجدیں تنگ ہیں، جگہ نہیں ہے نمازیوں کی، لیکن فجر کی نماز میں وہ مصلیان کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، دنیا کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنی آخرت برباد کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، صحابہ کرام کی سیرت ہمارے لیے پیغام ہے، جنہوں نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا، دنیا ان کے نظر میں کیا تھی، کتنی حقیر اور معمولی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزہ رکھے تھے، افطاری کے وقت ان کے پاس افطار پیش کیا گیا۔ افطاری کرنے سے پہلے انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو یاد کیا، کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قتل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وهو خیر منی وکفن فی بردۃ۔ مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، جنگ احد میں قتل کر دیے گئے، اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مصعب بن عمیر جنہیں غزوہ احد میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہے جنہیں زبان رسالت نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن پھر بھی مصعب بن عمیر کو اپنے سے بہتر اور افضل قرار دے رہے۔ یہ صحابہ کرام کی تواضع اور خاکساری، یہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی کتنی تکریم اور کتنا احترام کرتے تھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام کی سیرت پر چل رہے؟ عظمت رسول، عظمت صحابہ میرے بزرگ اور دوستو صرف زبانی نعروں سے نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کو زندگیوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی عقیدت، اسٹیج لگا لینے، زبانی نعرے بلند کر لینے سے عقیدت اور احترام نہیں ہوتی۔ نبی کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالیں۔
آج ہم دوسروں کو کمتر، اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو کمتر، اپنے کو بہتر، اور صحابہ کرام بہتر ہونے کے باوجود اپنے کو کمتر سمجھتے، دوسروں کو بہتر سمجھتے تھے۔ کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، مجھ سے بہتر تھے وہ۔ جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو ایک چادر میں ان کو کفن دیا، چھوٹی چادر، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا، ایسی غربت کی زندگی انہوں نے گزاری۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی شاہی زندگی میں، بڑے لاڈ اور پیار میں ان کے ماں باپ نے ان کو پالا تھا، بڑے لاڈلے تھے اپنے ماں باپ کے، بڑے ناز و نعام میں ان کی زندگی گزری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ لیکن جب اسلام قبول کیے، ایمان ان کے دل میں آ گیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی بدل گیا، دنیا انہیں بالکل حقیر اور معمولی نظر آنے لگی۔ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کفن کے لیے کفن بھی میسر نہیں، ایک چادر ان کے پاس تھی جس میں ان کو کفن دیا گیا، سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیسے ان کو کفن دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی چادر سے ان کے سر کو ڈھانپ دو، اور ان کے پیر کو ڈھانپنے کے لیے عرب میں ازخر نام کی ایک گھاس پائی جاتی تھی، کہا اس گھاس سے ان کے پیر کو چھپا دو۔ اللہ، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے میرے بزرگ اور دوستو، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کیا، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو یاد کر کے اپنی زندگی پر غور کرنے لگے کہ ابھی تک ہم دنیا میں زندہ ہے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں ناز و نعم نعمتوں کی شکل میں دے رہا۔ اس کے بعد وہ اس قدر رونے لگے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تو وہ کھانا بھی چھوڑ دیا۔ اسے بخاری کی حدیث ہے میرے بزرگ اور دوستوں۔ صحابہ کرام کی شان زہد و قناعت اگر آپ کو دیکھنا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کے بارے میں، یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس درس میں بیٹھنے والے صحابہ، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مسجد نبوی میں اس چبوترے کے پاس ہمیشہ رہتے تھے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے درس پیش کرتے تھے اور دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کو میں نے دیکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 70 کی تعداد جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن کو دیکھا ہے ان کے بارے میں کہہ رہے، ورنہ 70 سے زیادہ بھی تعداد ہے۔ کیا دیکھا؟ 70 ایسے اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا جن کے پاس اپنا پورا جسم ڈھانکنے کے لیے پورا لباس ان کے پاس نہیں ہوتا، پورا جسم چھپانے کے لیے ان کے پاس پورا لباس نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہوتے جن کے پاس صرف ازار ہوتی تھی اور اوپر کی قمیص نہیں ہوتی۔ بعض ایسے اصحاب صفہ میں تھے جن کے پاس ایک چھوٹی چادر ہوتی تھی جسے اپنی گردن میں باندھ لیتے اور وہ چادر بعض کے گھٹنے تک پہنچتی، بعض کے ٹخنے تک پہنچتی تھی۔ آپ غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اصحاب صفہ نبی کے صحابہ جن کے پاس اپنے جسموں کو پورا جسم ڈھانپنے کے لیے مکمل لباس نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری مائیں بہنیں اپنی زندگیوں کا، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیسی کیسی نعمتیں آج ہمارے گھروں میں ہیں، کیا کیا لباس ہمارے پاس ہے۔ لباس کے بارے میں آج کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس بہت سارے معیار ہیں، میں ایسا لباس پہنتا ہوں، میرے لباس کی سٹائل یہ ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کی سیرت
صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے کیسے کیسے صحابہ جن کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس پورا لباس، چھوٹی چادر گردن میں باندھ لیتے اور پورے جسم کو اسی سے ڈھانپنے کی کوشش کرتے، کہیں بیٹھتے تو احتیاط کے ساتھ بیٹھتے کہ کہیں کوئی قابل سطر جگہ ظاہر نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ آپ آئیے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی امارت میں ان کو امیر بنا کر کے 300 صحابہ کرام کو ایک سریے پر روانہ کیا، قافلے قریش کے تعاقب میں 300 صحابہ ہیں، ایک جنگی مہم پر جا رہے ہیں۔ زادے راہ سفر کے توشے کے لیے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا کھجور دیا زادے راہ کے طور پر۔ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہم کو ایک ایک کھجور دیتے تھے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک کھجور لے کر کے کیا کرتے تھے، تو کہا کہ کھجور لیتے اور اسے چوستے تھے اور چوس کر کے اس کی مٹھاس محسوس کر کے اوپر سے پانی پی لیتے تھے، اور وہی ایک کھجور ہمارے دن بھر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ایک کھجور کھا کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، مشکل سفر، اور ایک کھجور کھانے کے لیے۔ ایسا بھی وقت آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئی اور وہ ایک کھجور بھی میسر نہیں ہوئی ہمیں، تو ہم کیا کیے؟ بھوک مٹانے کے لیے ہم اپنی لاٹھی سے درخت کے پتوں کو جھاڑتے اور وہ پتوں کو سمندر کے پانی میں بھگو کر کے کھاتے تھے۔ اللہ، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بزرگوں کو کہتے ہیں پتے کھانے کی وجہ سے ان سے جو ضرورت کے لیے جاتے جو فضلہ ہوتا تھا، وہ بھی جانور جو پتے کھاتے ہیں ویسے فضلے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے میرے بزرگوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، ساحل سمندر پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہماری مدد کی، اور سمندر سے ایک بڑی مچھلی باہر آئی جس کا نام عنبر تھا، عنبر مچھلی۔ کہتے ہیں کہ ایسی بڑی مچھلی ہمارے لیے ظاہر ہوئی کہ ہم 300 لوگ تھے اور 1 مہینے تک ہم وہاں ٹھہرے رہے اور اس مچھلی سے ہم کھاتے رہے اور مچھلی خراب نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ کہتے ہیں 300 صحابہ ہم اس مچھلی سے کھاتے رہے، اور وہ عنبر مچھلی ایسی بڑی تھی، کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کے پاس کا جو گڑھا ہے، انسان کی آنکھ میں گڑھا ہوتا ہے خالی جگہ، اس مچھلی کے آنکھ کے پاس جو گڑھا تھا، کتنی خالی جگہ تھی، کتنی بڑی مچھلی تھی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح ہمارے امیر نے 13 لوگوں کو اس میں بٹھا دیا، وہ لوگ آ گئے اس میں، اور ایسی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی ایک بڑی ہڈی مچھلی کی لے کر کے کھڑا کیے، اور ایک بڑے اونٹ کے اوپر ایک کجاوا کسا گیا، اس پر سوار کو بٹھایا گیا اور اس ہڈی کو کھڑا کیا گیا، تو ہڈی ابھی بڑی تھی۔ وہ اسی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد کرتے ہوئے ان کے لیے ظاہر کی۔ صحابہ کرام کھاتے رہے۔ 1 مہینہ جب سفر سے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ کی طرف سے روزی تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کیا تھا، یہ اللہ کی غیبی مدد تھی، تمہارے اوپر اللہ نے رحم کر کے غیب سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ سورہ طلاق میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے باہر نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے اللہ کہاں سے اس کو روزی دے رہا ہے۔ روزی کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، روزی کے پیچھے پڑ کر کے، تجارت اور کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت برباد نہ، اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہو، نماز روزے سے غافل نہ ہو۔
صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی پریشانیاں انہوں نے رب کو راضی کرنے کی، صرف آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے انہوں نے دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کر لیا، گوارا کر لیا، تاکہ مجھے آخرت میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت کی کامیابی مجھے مل جائے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی حدیث ہے، گھر سے باہر نکلے کھانے کی تلاش میں، بھوکے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے باہر نکل گئے کھانے کی تلاش میں. آگے گئے تو راستے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ راستے میں کنارے کھڑے تھے. ان کے قریب پہنچے، پوچھا ما الذی اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اے ابو بکر و عمر کیا بات ہے اس وقت تم اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آ کر کھڑے ہو، کیا تکلیف ہے؟ دونوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے اور یہاں کھڑنے پر مجبور کیا، بھوک کی تکلیف. میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی. کیا ہمیں کبھی اپنی زندگی میں ایسی تکلیف اور پریشانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوئی ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نصیحت، بہترین پیغام. ہم غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں بزرگ صحابہ سے سنا کہ بھوک کی وجہ سے یہ گھر سے باہر نکل گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربان جائیے ہمارے نبی پر، والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، جس چیز نے تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اسی چیز نے مجھے بھی میرے گھر سے نکلنے پر مجبور، میں بھی کھانے ہی کی تلاش میں نکلا. آپ غور کیجیے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک انصاری صحابی کے گھر جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. سیدھے چلے گئے. واقعہ لمبا ہے، انصاری صحابی اتفاق سے گھر پر موجود نہیں تھے. ان کی بیوی نے ان کا استقبال کیا، پوچھا کہاں گئے ہیں، کہا کہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. اتنے میں انصاری صحابی میٹھا پانی لے کر کے آ گئے. دیکھا کہ ہمارے گھر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. خوش ہو گئے اور کہا کہ آج کے دن مجھ سے زیادہ سعادت مند خوش نصیب انسان اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں، اس لیے کہ جو مہمان میرے گھر پر ہے وہ ایسا مہمان آج کسی کے گھر پر ہے. خوش ہو کر کے پانی پیش کیا، کھجور کے باغ میں چلے گئے، مختلف طرح کی کھجوریں توڑ کر لا کر پیش کیا اور کہا اللہ کے رسول آپ لوگ کھاتے رہے. چھری لی بکری کو ذبح کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا. ایک بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، سالن تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر دونوں شکم سیر ہو گئے. کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا کہ قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے. کیا نعمت؟ ہم لوگ بھوکے گھر سے نکلے تھے، کھانے کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، ہم پیٹ بھر کر کھا لیے. اللہ کی اس نعمت پر قیامت کے بارے میں ہم سے سوال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی وہ زندگی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تو اس احساس کے ساتھ کھاتے تھے کہ اللہ کی اس نعمت کا مجھے حق ادا کرنا. پھر بزرگ اور دوست، ایک وقت کا کھانا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہم کو نوازا ہے، کیسی کیسی خوشحالی آج ہماری زندگیوں میں ہے، کتنی سکون کی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں. کیا رب العالمین کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہے؟ کیا ہمیں کبھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم سے کتنا حق ادا ہو رہا، اللہ کی ان نعمتوں کا ہم کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کے دن جب ہم سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس تیار ہے؟ میرے بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام
ایک وقت کا کھانا کھاتے تو اس احساس کے ساتھ کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. یہ احساس آج ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگ اور دوستو، غزوہ خندق کا موقع ہے. دشمنوں سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کے باہر خندق کی کھدائی کر رہے تھے تاکہ دشمن اچانک ہمارے اوپر آ کر کے حملہ نہ کر دے. خندق کی کھدائی کا وقت یہ ایسا وقت تھا، بالکل سخت سردی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم. صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو گروپ بنا کر کے تقسیم کر دیا تھا. جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں، وہ لبس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُهُ ذَوَاقًا. 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن سے ہم کچھ بھی کھانا نہیں کھائے تھے. 3 دن کے بھوکے تھے صحابہ. 3 دن گزر گئے تھے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا. ایسی بھوک کی حالت میں ایک مشکل کام، وہ بھی موسم بھی مشکل، سخت سردی کا موسم ہے، بھوک کی حالت میں 3 دن کے بھوکے ہیں، اور عرب کی چٹیل ریتیلی زمین، پتھریلی زمین کی کھدائی کرنا ہے. اور کھدائی کرنے کے لیے آج کی مشنریاں نہیں ہیں کہ مشنری سے آسانی کے ساتھ آپ کھود سکتے ہیں، پھاوڑے سے کھودنا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کی کھدائی کر رہے تھے. جب ہم کو بھوک سے ہم نڈھال ہو گئے، پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیٹ کھول کر دکھایا، اللہ کے رسول 3 دن سے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا ہے، خندق کی کھدائی میں ہم بھوک سے نڈھال ہو کر پریشان ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بدے. صحابہ کرام کے پیٹ پر 1 پتھر بدا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر. اس کے بعد صحابہ کرام ایک پتھر، بڑا پتھر بیچ میں آ گیا تھا جس کو نہیں توڑ پا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے ایک ہی مرتبہ پھوڑا مارا تو وہ چٹان، وہ پتھر ریت ہو گیا، بالو کا ڈھیر ہو گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے صحابیات کی زندگیوں کے حوالے سے، آج ہماری خواتین، ہماری ماں و بہنوں کی زندگیوں میں عام طور پر شکوے اور شکایت، نافرمانی، ناشکری کے کلمات. شوہر ان کو ان کے لیے کتنے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، گھر میں کتنی بھی نعمتیں ہو، ساری ان کی خواہش اور فرمائش پوری کرے، لیکن پھر بھی عام طور پر خواتین میں، ماں بہنوں میں ناشکری کے جذبات پائے. ہماری ماں بہنوں کو، ہماری خواتین کو صحابیات رضی اللہ عنہن، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ عروہ جو ان کے بھانجے تھے ان سے کہا، اے میرے بھانجے، تجھے پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلائی جاتی. عروہ نے کہا کہ خالہ جان، 2 مہینے گزر جاتے اور چولہا نہیں جلتا تھا، فما کان یعیشکم، تو تمہارا گزر بسر آخر کیسے ہوتا تھا، کیا کھا پی کر کے رہتے تھے؟ تو کہا الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی کھا کر کے ہم 2 مہینے گزار رہے، کھجور کھاتے، پانی پیتے، اسی پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، اور اسی حال میں 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں، آپ کے پڑوس میں کچھ انصاری صحابہ تھے، ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں ہوتی تھی. کبھی کبھار وہ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیج دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی لیتے اور اپنا بچا ہوا دودھ ہمیں دے دیتے تھے. تو بس کبھی دودھ تحفے میں آ جاتا تو دودھ پینا میسر ہو جاتا تھا، ورنہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے. ہماری ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بطور شکوہ اور شکایت نہیں کہی، یہ بات
उम्मत की खवातीन को, उम्मत की माँ और बहनों को नसीहत और पैगाम देने के लिए। ये किसका घर है? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। नबी की अज़वाज मुतहहरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की जिंदगी का ये हाल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता। तो उम्मत की खवातीन इससे इबरत और नसीहत हासिल करें कि उनकी जिंदगियों में अगर कभी तकलीफ और परेशानी का मौका आ जाए, उनके शौहर की जिंदगी में कभी तकलीफ और परेशानी का मौका आ जाए, तो कभी नाशुक्री ना करें और अपने शौहर का साथ ना छोड़ें। खुशी और गमी हर हाल में उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये हमारे सहाबियात की जिंदगियों का पैगाम है। हमारे आपकी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक मुसाफिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अपने घर उस मुसाफिर को कुछ खिलाने के लिए ले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम बीवियों के लिए अलग अलग घर, अलग अलग कमरे बनवाए थे। एक सहाबी को भेजा कि जाओ मेरे हुजरे में जाओ, पूछो कि घर में कुछ खाने के लिए है, एक मुसाफिर आया खिलाने के लिए। वो सहाबी गए और पूछा, घर से ये जवाब आया, ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़ मा इंदी इल्ला माउन। कहा, कसम उस जात की जिसने आपको नबी बरहक बना करके भेजा है, हमारे घर में सिवाय पानी के कुछ भी नहीं। एक घर से बीवी ने जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को दूसरी बीवी के घर भेजा और कहा कि जाओ उसमें पूछ कर के आओ, खाने के लिए एक मुसाफिर आया हुआ है, कुछ खाने के लिए है। वो सहाबी दूसरे घर में गए, उस दूसरे घर से भी यही आवाज आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने कहा, ला वल्लज़ी बअसक बिल हक़ मा इंदी इल्ला माउन। कसम है उस जात की जिसने आपको नबी बरहक बना करके भेजा है, हमारे घर में सिवाय पानी के कुछ भी नहीं। हदीस के अल्फाज हैं सही बुखारी में, हत्ता कुल्ना कुल्लुहुन्ना मिस्ल ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के तमाम घरों से यही आवाज आई, यही जवाब आया। जब आपने देखा कि किसी के घर में खाने के लिए सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है, तो आपने सहाबा के सामने ऐलान किया, मन युज़ीफु हाज़ल लैला यरहमुहुल्लाह। ऐ सहाबा, इस मुसाफिर को कौन अपने घर ले जाकर के इसे मेहमान बनाएगा, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। आपने दुआ दी उसे। एक अंसारी सहाबी उठे और कहा, अल्लाह के रसूल, ये सआदत मैं हासिल करना चाहता हूँ। सीधे उस मुसाफिर को अपने घर लेकर जाते हैं और बीवी के पास पहुंचे, कहा, ये मेहमान रसूल है, अकरिमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाह। इस मेहमान रसूल की अच्छी तरह ताज़ीम करो, इसे अच्छा खिलाओ। बीवी से पूछा, घर में खिलाने के लिए कुछ है? कहा कि सिर्फ बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा सा खाना है। कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे तो रोजाना खाते हैं, उनको किसी तरह बहला फुसला करके उनको सुला दो और दस्तरखान लगाओ और मेहमान की खिदमत में खाना पेश करो। और जब मैं मेहमान के साथ खाने के लिए बैठूं तो कि तुम किसी बहाने से उठना और चिराग के पास जाना और चिराग को बुझा देना, ताकि घर में अंधेरा हो जाए और मैं मेहमान के सामने दस्तरखान पर बैठकर ये जाहिर करूंगा कि मैं भी मेहमान के साथ खा रहा हूं, जबकि खाने की मिकदार सिर्फ अकेले मेहमान के लिए, मेहमान ही सिर्फ खा सकता है। इसलिए मैं मेहमान के सामने दस्तरखान पर बैठ करके ये जाहिर करूंगा कि मैं भी खाने में शरीक था। इस तरह से मेरा मेहमान, ये नबी का मेहमान, पेट भर करके खाना खा लेगा और हम और हमारे बच्चे भूखे सो जाएंगे। फिर बुजुर्गों, दोस्तों, ये है सहाबे किराम की सीरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह इस सहाबी से मुलाकात हुई, अंसारी सहाबी, कहा, अये सहाबी रसूल, अल्लाह ताला ने तुम अपने मेहमान के साथ जो तुमने अखलाक पेश किया, जो बर्ताव किया है, अल्लाह तुमसे खुश हो गया है और तुम्हारी शान में अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल, सूरह हश्र की आयत नंबर 9 अल्लाह ने उतारी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कितने ऐसे अल्लाह वाले हैं जो खुद तकलीफ में रहना गवारा कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं। खुद भूखे सो गए, बच्चों को भूखे सुला दिया, लेकिन एक मुसाफिर मेहमान को पेट भर करके खाना खिलाया। ये सहाबे किराम की सीरत है। अल्लाह ताला हमें सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला
ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زہد و قناعت کے حوالے سے صحابہ کرام کی زندگیوں کے جو واقعات، جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار بنے شفا عاجل قابل عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر جگہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہم سب کو بچا۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، قلب توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔